الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرغب عن سنتي فليس مني، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم، آج کل یہ بات بہت شور سے ہو رہی ہے اور اس کے بہت چرچے ہیں، اور سیکولر طبقہ اور اپنے آپ کو جو تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مولویوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں قوم کو پھنسا دیا اور ترقی کا راستہ روک دیا. اور اگر ان سے کہا جائے کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے قرآن میں مومنوں کو یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آپ کی ترقی، آپ کی عزت اور آپ کا رتبہ اور مرتبہ اور جلال یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں میں اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ مغربی اقوام سنت پر امر پیرا نہیں، پھر کیوں ترقی یافتہ ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے واقعات میں سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کئی سال پہلے میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ والے سیٹ پر ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے. سفر کے دوران ان سے ذرا بے تکلفی بھی ہو گئی تھی. تو شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ جب کھانا آیا تو ان صاحب نے حسب معمول دائیں ہاتھ سے چھری لی اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہم نے ہر چیز میں انگریز کی تقلید شروع کر رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اس لیے اگر آپ دائیں ہاتھ سے کھا لے تو آپ کا یہی عمل موجب ثواب بن جائے گا. تو شیخ صاحب لکھتے ہیں اس نے مجھے جواب میں کہا کہ اصل میں ہماری قوم اسی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان مولویوں نے ان چیزوں کے اندر ہماری قوم کو پھنسا دیا اور ترقی کا راستہ روک دیا، اور جو بڑے بڑے کام تھے ان میں ہم پیچھے رہ گئے. تو شیخ صاحب کہتے میں نے ان سے عرض کیا کہ ماشاءاللہ، آپ تو مدت دراز سے اس ترقی یافتہ طریقے سے کھا رہے ہیں. اس ترقی یافتہ طریقے سے کھانے سے آپ کو کتنی ترقی حاصل ہوئی اور آپ کتنا آگے بڑھ گئے اور کتنے لوگوں پر آپ کی فوقیت حاصل ہو گئی. اس پر وہ خاموش ہو گئے
پھر شیخ صاحب نے لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور سربلندی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے، دوسرے طریقوں پر عمل کرنے میں نہیں۔ اگر مسلمان دوسرے طریقوں کو اختیار کرے گا تو وہ سربلند نہیں ہو سکتا۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ نے عجیب بات کہی، ترقی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ ساری مغربی قوتیں کتنی ترقی کر رہی ہے، حالانکہ وہ قومیں الٹے ہاتھ سے کھاتی ہے، سارے کام سنت اور شریعت کے خلاف کرتی ہے، گناہوں کے اندر بری طرح مبتلا ہے، فسق و فجور کے کام کرتی ہے، شرابیں پیتی ہے، جوا کھیلتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ قومیں ترقی کر رہی ہے اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ لہذا شیخ صاحب کہتے اس نے مجھے کہا کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے سے ترقی ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ سنتوں کے خلاف اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو شیخ صاحب لکھتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ مغربی قومیں سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود ترقی کر رہی ہے، لہذا ہم بھی اس طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ اس پر میں نے ان کو ایک قصہ سنایا، وہ یہ کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ کسی طرح چڑھ تو گیا لیکن درخت سے اترا نہیں جا رہا تھا۔ اب اس نے اوپر سے گاؤں والوں کو آواز دی کہ مجھے اتارو۔ اب لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس کو اس درخت سے اتار دے۔ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک شخص تھا جو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا، ایک زیادہ عمر والا شخص۔ گاؤں والے اس کے پاس پہنچے اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا کہ اس طرح ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا ہے، اس کو کس طرح اتارے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں، ایسا کرو ایک رسی لاؤ۔ اور جب رسی لایا گیا تو اس نے کہا کہ اب رسی اس شخص کی طرف پھینکو، اور اس شخص کو کہا کہ تم اس رسی کو اپنے کمر سے مضبوطی سے باندھ دو۔ اس نے جب رسی باندھ لیا تو اب لوگوں سے کہا کہ تم اس رسی کو زور سے کھینچو۔ جب لوگوں نے رسی کھینچی تو وہ شخص درخت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے یہ کیسی ترکیب بتائی، یہ تو مر گیا۔ اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں کیوں مر گیا، شاید اس کی قضا ہی آ گئی تھی اس لیے مر گیا، ورنہ میں نے اس طریقے سے بے شمار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم نکل آئے۔ تو اس شخص نے کھجور کے درخت پر چڑھے شخص کو کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص پر قیاس کیا۔ یہی قیاس یہاں بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر مسلم قومیں فسق و فجور اور معصیت اور نافرمانی کے ذریعے ترقی کر رہی ہے، اس طرح ہم بھی نافرمانی کے ساتھ ترقی کر جائیں گے۔ یہ قیاس درست نہیں۔ یاد رکھیں
جس قوم کا نام مسلمان ہے اور جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائی ہے، وہ اگرچہ سر سے لے کر پاؤں تک ان مغربی اقوام کا طریقہ اپنا لے اور اپنا سب کچھ بدل دے، تب بھی ساری زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو ایک مرتبہ معاذ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں بچائے، العیاذ باللہ، اسلام کے چولہے کو اپنے جسم سے اتار دے اور یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر ان کے طریقوں کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا میں ترقی دیں گے۔ لیکن مسلمان کے لیے وہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے جو کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا میں بھی ترقی کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مغربی اقوام جو کام کر رہی ہیں وہ قابل تقلید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت معاذ اللہ ایک معمولی سی چیز ہے اور قابل تقلید نہیں ہے، بلکہ ترقی کا راہ میں رکاوٹ ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر تم نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا تو تمہاری ترقی میں کون سی رکاوٹ آ جائے گی؟ لیکن ہمارے دل و دماغ پر غلامی مسلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر ان کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غلامی کے اندر جی رہے ہیں اور غلامی کے اندر مر رہے ہیں، اور اب اس غلامی سے نکلنا بھی چاہتے ہیں تو نکلا نہیں جاتا، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تک اس غلامی سے نہیں نکل سکتے اور اس دنیا میں عزت اور سربلندی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ایک مرتبہ صحیح معنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول نہیں کر لیں گے اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ تو یہ شیخ صاحب نے اس شخص سے تذکرہ کیا۔ تو یہ دیکھو کس طرح ہماری ذہنوں میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ قوم کو مولویوں نے ان چھوٹی سی باتوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ حالانکہ العیاذ باللہ من ذالک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور دوسری طرف یہ پوری دنیا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم عزیز کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک قانون ہے، اگر ہم اس قانون پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر ہم اس قانون کو چھوڑیں گے تو ہم ذلت اور رسوائی کی طرف جائیں گے۔ اور بے تحاشا کثیر تعداد میں اس طرح واقعات موجود ہے۔ جس طرح بیت المقدس جب یہود نے قبضہ کیا تو قبضہ کے بعد جو یہودی جرنیل تھا اس نے بیت المقدس کے امام سے کیا کہا؟ جب اس کو ایک خیمے میں لے کر گیا
اور اس خیمے میں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی اور عورتوں کے بے حیائی کا لباس پڑا تھا، بے حیائی کا سارا انتظام اس خیمے میں ہوا تھا، اور اس یہودی جرنیل نے اس مسلمان امام کو کہا یہ خیمہ تمہارے مسلمان جرنیل کا ہے۔ پھر اس نے آگے ایک جملہ کہا کہ جب تک تم اپنے بڑوں کے سنتوں پر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی سنتوں پر چل رہے تھے، وہی قانون تم نے اپنایا تھا، تو ہم تمہارے غلام تھے، ہم تمہارے غلامی کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے وہ قانون چھوڑا، آپ نے وہ طریقے چھوڑے، تو آج آپ ہمارے غلام ہو گئے ہو۔ تو اصل مسلمان کی ترقی وہ دین پر چلنے میں ہے اور سنتوں کی اتباع کرنے میں ہے، کہ جب تک ہم ان کا اتباع نہیں کرتے تو ہماری ترقی یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔